بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں، میں بلکہ اسلام آباد میں ہوں، اور اسلام آباد آنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے، ویسے تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں پاکستان اپنی تاریخ کے حساس ترین موڑ سے ہی گزرتا آ رہا ہے، اور یہ موڑ کبھی بھی ہم کاٹ کے کسی صحیح سمت پہ نہیں جا سکے۔ لیکن شاید اب جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو دنیا کے حالات ہیں، اور جو پاکستان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، اس کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، میڈیشن کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری کرے گا، اور دونوں ممالک کو ٹیبل کے اوپر بٹھانے کے لیے اپنی حیثیت، اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق کوئی نہ کوئی کردار پازیٹیو ادا کرے گا۔ تو اس وقت دنیا بھر کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ کسی کی محبت یا کسی کی نفرت میں نہیں، بلکہ اپنے فائدے کو بھانپتے ہوئے، اور جو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ طوالت پکڑتی ہے تو دنیا کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ہاں جو ہے وہ تدبر بھی ہو رہا ہے، غور و فکر بھی ہو رہا ہے، اور پریشانی بھی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان کی ریاست جو ہے اور پاکستان کے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں وہ اس وقت ایک پینک سچویشن میں ہیں، اور میں نے جو آج ادھر ہاتھ پاؤں مارے، بہت سے جو اہم ترین عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ ایک پراسرار سی تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی، لیکن وہ ذرا ریچ سے باہر ہیں۔ ریچ سے اس لیے باہر ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی، وہ جو پرفارم کر رہے ہیں یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ بھاگ دوڑ کیا ہے؟ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کا ایران کے بعد اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کے اوپر آئے گا۔ پاکستان کی جو سرحد ہے وہ ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ملتی ہے، اور ایران میں اگر یعنی کہ جنگ بندی نہیں ہوتی، جنگ زیادہ چلتی ہے اور طوالت پکڑتی ہے، یا پھر مطلب کہہ لیں کہ آپ ایران کی جو وحدت ہے اگر وہ بھی سلامت رہتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر جنگ طویل چلتی ہے تو جو سب سے کم اور سب سے جو کم خطرناک آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان کے اوپر بوجھ پڑے گا، یا جو پاکستان کو جن برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ معاشی حالات ہیں پاکستان کے۔ انرجی کا کرائسس اتنا شدید ہو جائے گا کہ آپ نے جو کل یا پرسوں 2 دن سے آپ نے انڈیا میں یا انڈیا کی جو مختلف فوٹیجز آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے تصور سے باہر معاملات ہو جائیں گے۔ ہمارا حال جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ برا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اسی کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی۔ اس میٹنگ میں ایک کہہ لیں آپ کے جو کابینہ کے اہم ترین لوگ تھے، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، DGISI بھی تھے، اور یعنی کہ وہ ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے۔ فیلڈ مارشل کا میرا خیال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی اس میں شریک تھے، اور بھی دیگر اہم شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ اور آپ نے اگر اس میٹنگ کے مناظر دیکھے ہوں جو آپ کے لیے فلمائے گئے اور پھر وہ پبلک کیے گئے، وہ جاری کیے گئے، یہ عموماً میٹنگ کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاملات کی سنجیدگی اور گمبھیرتا جو ہے وہ کس قدر ہے، معاملات گمبھیر کتنے ہیں، کہ اس طرح کی جو PR شپ کے تحت، یا پھر جو پرائم منسٹر آفس کا یا ایوان صدر کا جو پبلک ریلیشننگ آفس ہوتا ہے، یا اس سے متعلقہ جو حکام ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک روزمرہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی میٹنگ جو ہے اس کے آغاز سے پہلے ایک فوٹیج بناتے ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فوٹیج بن رہی ہے، اور عموماً
پریکٹس یہ ہے کہ وہ فوٹیج جو ہے وہ ذرا ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ جو ہے وہ بنوائی جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے شوٹ ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی موٹی جو ہے وہ اداکاری کروائی جاتی ہے اس میٹنگ میں جو موجود یا جو اس کے شرکا کار ہوتے ہیں، کہ جی کہ ذرا ایک دوسرے کے ساتھ گریٹنگز اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے یا گپ شپ کرتے، یہ ویڈیو ریکارڈ کروا لیں تاکہ پبلک کو ہم یہ ایک یعنی اویئرنیس کے لیے یا ان کی آگاہی کے لیے کہ جی کہ پبلک ریلیشننگ کا چونکہ یہ والا کام ہوتا ہے کہ آج ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، فلاں جگہ کے اوپر فلاں، یا آرمی ہاؤس میں آرمی چیف کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ فلاں لوگ ملے اور بڑی اچھی ان کی گفتگو آپس میں ہوئی، پھر وہ ایک پریس ریلیز بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ عموماً پریکٹس یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاویں جھوٹی موٹی ہنس رہے ہوں، ایک دوسرے کی طرف ہنستے مسکراتے باتیں کرتے گپ شپ کرتے وہ ویڈیو بنوا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس ویڈیو میں صدر مملکت کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے تاثرات، فیلڈ مارشل کے، پرائم منسٹر کے، یعنی ایک تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح رت جگہوں کے شکار ہیں کہ ان کی نیندیں پوری نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کام جو ہے وہ دن رات ہو رہا ہے، یا یوں کہیں کہ دن رات جو ہے وہ کسی ایک وہ کیا میں اس کو کہوں گا کہ ایک چکی میں پس رہے ہیں، یا ایک میٹنگ در میٹنگ ہو رہا ہے، معاملات کے اوپر غور و فکر، رابطے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایکٹیویٹی۔ تو باڈی لینگویج جو ہے وہ پریشان کن ہے، سب جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں آپ کو۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اس میٹنگ میں کیا ہوا وہ ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس لیے ہوئی کہ پاکستان کے اوپر جو سب سے کم امپیکٹ آئے گا اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ سب سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو سلامتی کے حوالے سے نہیں ہوگا، جو اور جو ہیں کہ یہ جس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ جی کہ اگر ایران میں جنگ زیادہ پھیل گئی، اگر ایران جو ہے وہ شکست کھا گیا، اگر ایران کے اوپر جو ہے وہ رجیم چینج کر دی گئی، وہاں پر مرضی کی گورنمنٹ کوئی مسلط کر دی گئی، تو وہ اس طرح کی گورنمنٹ ہوگی، وہ بیسکلی گورنمنٹ جو ہے وہ منی اسرائیل ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی باری ہوگی۔ بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں، آپ یہ خام خواہ کی جو ہے وہ سازشی مفروضے لوگوں کو بیان کر کے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے یہ سب کو پتہ ہے کہ معاملات کس طرف کو جائیں گے آگے چل کے۔ اور یہ اچھا ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا، لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ بار بار اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ایران اور پاکستان ہمارے لیے دو بڑے خطرات ہیں، اور میں یہ فقیر اور ہم جیسے بہت سے لوگ، ایون کہ توصیف احمد خان صاحب، کہ ایران نے ایٹم بم کا نام لیا، اس نے ایٹم بم کا خواب دیکھا، ایٹم بم کا اس کو خیال آیا، اور پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم بنا چکا ہے، اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی ہتھیاروں کی اچھی خاصی جو ہے وہ کھیپ، اور پھر ان کو کیری کرنے والے، ان کو ڈپلوائے کر کے یا ان کو فائر کرنے والے جو ہیں وہ ایٹمی آپ میزائل کہہ سکتے ہیں، وہ سب کچھ۔ اور پھر یعنی کہ پاکستان کا ذکر جو ہے امریکی سینٹ میں وہ تلسی گبارڈ جو ہیں وہ ذکر کرتی ہیں کہ جی کہ پاکستان بھی ایک خطرہ ہے، اور وہ جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل جو ہوتے ہیں میزائل رینج والے وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں اگر وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیوں اپنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ تو خام خواہ شاید ایک یہ اسٹریٹجی ہو کہ لوگوں کو خام خواہ جو ہے وہ پینک میں نہ آئے، لوگ خام خواہ نہ ڈریں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ خطرہ ہے، اور یہ آپ کہیں کہ یہ بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے پیچھے پڑ سکتی ہے، پاکستان کو کہ نیوکس کو یا پاکستان کی جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان سے پاکستان کو جو ہے وہ سبکدوش کروانا۔ پلان تو یہ ہے کہ جی کہ بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ پاکستان میں شدت پسند، جس طرح کے، اور شدت پسند کن کے ہیں، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ان کے ہاتھ پاکستان کے ہتھیار لگ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ نیتن یاہو نے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی، اور پھر مختلف جو ہے وہ ویڈیو یا وہ کیا کہتے ہیں انٹرویوز میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کی ریاست سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں۔
تو بہانہ بنا کے یہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو ہے ان ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور اس قبضے کا خواب پورا کرنے کے لیے پاکستان میں کیوس، پاکستان میں خانہ جنگی، پاکستان میں شیعہ سنی فسادات، بہت کچھ کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے کام اسرائیل اور جو زائنسٹ لابی ہے یہ کر کے دکھا چکی ہوئی ہے۔ یہ سارے کام اس نے عرب ممالک میں کیے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ یعنی معاملات جو ہیں وہ اول درجے کی خرابی جو پاکستان کے اوپر آ سکتی ہے، یا پاکستان جس خرابی کا شکار ہو سکتا ہے، وہ سلامتی کے حوالے سے ہے، اور وہ ایران کی شکست کے حوالے سے ہے۔ یعنی کہ ان کی شکست کے بعد اگر شکست ہوتی ہے، اس کو اللہ نہ کرے کہ شکست ہو، اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ بھائی جان یہ جنگ زیادہ مت پھیلے۔ پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی پیچیدہ اور اتنی گمبھیر ہے کہ ایک طرف آپ کی سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ آپ کا 75 سال کا تعلق ہے، سعودی عرب کے ہم ایک طرح سے احسان مند ہیں، ہم نے کبھی نہ کبھی کچھ کمایا نہ کبھی کچھ بنایا۔ تو وہ جو میں پرویز الہی صاحب کہنے لگا تھا، پتہ نہیں کہاں سے پرویز الہی صاحب آگے، شہباز شریف صاحب نے جو اعتراف کیا تھا کہ جب میں کسی ملک جاتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مانگنے آ گیا، ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ لیکن پاکستان کی اوقات یہی ہے بائی دا وے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اب اس کے قصوروار کون ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں۔ پاکستان کی قوم کے جو مجرم ہیں وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے۔ یہ بحث پھر کبھی کے لیے کہ یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ پھر کبھی کے لیے، لیکن پاکستان کی اوقات یہی ہے کہ آپ کو سعودی عرب اور امریکہ جیسے لوگوں نے سنبھالے رکھا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی ضرورتیں انہوں نے گاہے بگاہے پوری کی ہیں۔ ابھی تک ہمارے وہ جو زر مبادلہ کے ذخائر دکھانے کے لیے وہ سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہیں یا چائنا کے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں نا، یہ ان کے رکھے ہوئے پیسے ہیں، مستعار لی میں ادھار رکھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر لوگوں کو، چونکہ ہم نے تجارت کرنی ہوتی ہے، پٹرول کا بل، دوسرے تیسرے معاملات تو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، آئی ایم ایف کو بھی بتانا ہوتا ہے، پیسے پہ نا ساڑھے کو، اسی امیر آدمی ہیں، یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کو پاکستان نہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ ایران کے ساتھ اس طرح سے چل سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا جس کو آپ کہیں گے کہ آتا کا مقام ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کہ تنی ہوئی رسی ہے کہ پاکستان کا توازن تھوڑا سا بگڑا تو یا تو ایران ہاتھ سے جائے گا یا پھر سعودی عرب ہاتھ سے جائے گا۔ اس وقت ہماری جو اطلاعات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو اسلام آباد میں ہمیں ملی ہیں، کہ اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب اپنے بریکنگ پوائنٹ کے اوپر آ چکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب اگر ایران نے ہم پر فائر کیا تو پھر جو ہے ہمیں مطلب جنگ میں آنا پڑے گا۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو سمجھائے بجھائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو چاہتے ہیں پاکستان ناکام ہو، صرف کس لیے کہ جی کہ ان کی مرضی کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جی کہ ان کے محبوب لیڈر کے ساتھ پاکستان کی فوج نے اچھا نہیں کیا، تو اب وہ جو ہے وہ پاکستان کی ناکامی کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ جب کچھ اس طرح کی ہلکی پھلکی گڑبڑ والی کوئی خبر، کوئی اندیشہ، کوئی فکر، کوئی جو خوف والی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے برا ہو سکتا ہے، تو ان کی موجیں لگ جاتی ہیں، طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک بددلی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں وہ بددلی آپ کے اندر نہیں پھیلانا چاہ رہا، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت کروشل ٹائم سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یار کہ ایران کو، اچھا ایران کے پاس جو ہے وہ اب گوانے کے لیے کچھ بہت زیادہ باقی نہیں بچا۔ 2 بندرگاہیں ہیں، ان کی جو آئل فیسلٹیز ہیں، ان کی جو جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے امریکہ جو ہے وہ ان کے پرائم ٹارگٹ کے اوپر ہیں، اسرائیل کے پرائم ٹارگٹ کے اوپر ہیں، اور اس وقت جو زائنسٹ لابی ہے، وہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ یہودی بڑی کمال سازش کرتے ہیں، ہم وہ سازش جو یہود نے رچائی ہے، زائنسٹ لابی نے رچائی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کہ ایران کو بھی اور باقی دیگر جو خلیج کے ممالک ہیں ان کو بھی، کہ بھائی جان کچھ دھیان کرو، کچھ خیال کریں۔ تو ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ یعنی حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر، کہ اگر کہ جس کے امکانات بہرحال موجود ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی
سہولت کاری اور دونوں ممالک کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اگر یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کی کریں گے. یہ ایک بہت اہم پاکستان کو مرحلہ درپیش ہے، اور جو پاکستان کو اس جنگ کا سب سے کم نقصان ہونا ہے وہ معاشی نقصان ہونا ہے، اور اس سے کس طرح سے ہم نے بچنا ہے. اور نہ صرف معاشی طور پہ بھی، اور پھر انٹرنلی جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر ہم نے کس طرح سے قابو پانا ہے. یہ میٹنگ جو صدر صاحب کی اور وزیر اعظم نے اکٹھے چیئر کی ہے، یہ اس میں اس بات کے اوپر غور و خوض ہوا ہے. اور جب میں نے تمہید باندھی تھی کہ آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ ان کے چہروں کے اوپر تاثرات دیکھیں، جو کہ ان کو اتنی پریکٹس ہے کہ وہ ذرا ہنسی خوشی ایک دوسرے سے بات کر کے وہ فلمانہ ہی اس کو کہیں گے، وہ پکچرائزیشن ہی آپ اس کو کہیں گے، وہ عکس بندی ہی آپ اس کو کہیں گے، کہ وہ ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ ذرا جس کو ہم کہیں لائٹر موڈ کے اندر وہ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے تاکہ وہ عوام تک پہنچنی ہوتی ہے. لیکن اتنی پریکٹس کے باوجود وہ لوگ ہنس نہیں پا رہے ہیں. ان کے چہروں کے اوپر جو پریشانی کے جو تاثرات ہیں وہ زائل نہیں کر پائے، وہ کیونکہ وہ ایکٹر نہیں ہیں معافی چاہتا ہوں، وہ یا ریاستی منصب دار ہیں یا پھر سیاست دان ہیں. تو پاکستان کا درد اپنے دل میں محسوس کریں پاکستانی قوم کے طور کے اوپر. یہ جو کسی بھی وجہ سے اپنے سیاسی اختلافات، سیاسی معاملات کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، یہ مسئلے مسائل اس وبال کے بعد اللہ کرے کہ یہ وبال، یہ پریشانی، یہ جو بہت بڑی مصیبت پاکستان کے دروازے کے اوپر آ کے دستک دے رہی ہے، جب اس کے اوپر کنٹرول پالے گا پاکستان، اور اگر پاکستان اس سے نکل گیا، جو کہ انشاءاللہ نکلے گا، اللہ کے گھر اچھی امید رکھنی چاہیے، تو پاکستان کی کامیابی کے بڑے روشن امکانات ہیں. کئی در کھلیں گے. میری آج بڑی اہم لوگوں سے باتیں ہوئیں اور گفتگو ہوئی، تو وہ بس ایک ہی ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ نہ صرف ختم ہو بلکہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، وہ دعا کریں کہ وہ کامیاب ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو 15 نکات سامنے آئے ہیں وہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اس وقت جو ہماری معلومات ہیں ان کے مطابق ایران جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر اس طرح سے اتنی آسانی کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یعنی کہ جو جس کو ہم کہیں گے کہ مذاکرات کے لیے جو منیمم ایجنڈے کے اوپر جو اتفاق ہو سکتا ہے، وہ منیمم ایجنڈا ایران کی طرف سے جو سیٹ کیا جا رہا ہے وہ امریکہ کو قبول نہیں، اور جو ایران جو ہے وہ منیمم ایجنڈا یا امریکہ جو سیٹ کر رہا ہے وہ ایران کو قبول نہیں ہے. تو بڑی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ نازک صورتحال ہے. نازک صورتحال سے مجھے کئی میمز آپ کی بنائی ہوئی یاد آتی ہیں، لیکن یہ حقیقی معنوں میں بہت پاکستان کروشل ٹائم سے گزر رہا ہے. اور جو اس ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے مطابق جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی تجویز ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی، طوالت پکڑتی ہے، تو انرجی کرائسس کے اوپر کس طرح سے قابو پانا ہے. مطلب یہ کہ گاڑیوں کا استعمال کس طرح سے ادا کر دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ جو نمبر جفت اور جو طاق ہوتے ہیں ان نمبروں والی گاڑیاں، کہ 3 دن جفت والی گاڑیاں نکلیں گی اور 3 دن جو ہیں وہ جن کی رجسٹریشن نمبر کے اینڈ کے 2 4 6 8 10 یہ اس طرح 2 4 6 8 اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور باقی پھر 1 3 7 5 7 9 یہ جو نمبر آئیں گے، یہ والی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آئیں گی. یعنی کہ ان کی آدھی گاڑیاں سڑک کے اوپر آئیں گی فیول کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے. دفاتر میں جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ ورک فرام ہوم کر دیا جائے گا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ رات کو، پہلے تو 10 بجے کا کوئی ٹائم تھا، تو اب یہ ہے کہ سر شام یہ تجویز ہے کہ یہ مارکیٹیں جو ہیں یہ بند کر دی جائیں، بجلی جو ہے وہ بچائی جائے، کیونکہ ہماری بجلی جو ہے وہ زیادہ تر ہائیڈرو تو نہیں ہے، وہ اسی فرنس آئل کے اوپر بنتی ہے. تو باقی جو ہے وہ آئی بی کو بھی آرڈر ہیں وزیر اعظم صاحب کے کہ جو کفایت شاری پالیسی ہے اس کا بھی ذرا اندازہ لگائیں کہ یا اس کی نگرانی کریں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد سرکاری دفاتر میں ہو رہا ہے. اسکولوں کو پنجاب حکومت بھی یہ اطلاعات آخری تھیں کہ وہاں پر بھی 15 دن مزید جو ہے
15 اپریل تک ان کو بھی جو ہے وہ بند کرنے کا، یا وہ ایجوکیشن جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن وہ والا سسٹم وہ بھی کیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک خبر جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ ذرا تحمل رکھیں، یہ جو میڈیا میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، فلاں آ گیا فلاں چلا گیا. تو ابھی میں نے جو اہم شخصیات کے ساتھ ملا ہوں اسلام آباد میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی امریکہ سے ابھی کوئی نہیں آیا، صرف نوٹس اور شرائط کے تبادلے ہو رہے ہیں. تو فردر دیکھتے ہیں کہ اسی رواں ہفتے میں یہ سب کچھ ہونا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل اور کی بھی پشت کے اوپر ہیں. ظاہر ہے کہ اسی کے کہنے کے اوپر یہ ساری جنگ شروع کی ہے. ایران کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کو تمام وہ یعنی شرائط جو ہیں وہ بھی، اور پھر حملوں کی بھی، وہ خارگ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ان کی آئل فیسلٹی ہے، ایران کی ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ٹروپس اتارنے کی تیاریاں مکمل ہیں. اور ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس وقت بہت تھوڑا بچا ہے اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے اور ہماری شرائط تسلیم کرے. اب شرائط تو معاہدے تو ہوتے ہیں برابری کی سطح کے اوپر، تو اب یہ کیسے ہوں گے، یہ بڑا ایک اگین کہ ایک جس کو ہم ہارڈ ٹارگٹ کہتے ہیں وہ ہے. اور اس سارے معاملے میں اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ٹائم بہت برا چل رہا ہے اور بہت کروشل ٹائم چل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو بھی، میرا مطلب ہے میں یہ اگر کہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ مطلب یہ کہ ریشنل ہو کے سوچیں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، کس طرح وہ میکسیمم بنا سکتے ہیں. باقی مرضی ان کی اپنی ہے، لیکن ایران اگر گرا چلے شکست کھائی گرا تو بہت کچھ گرے گا، ایک بہت بڑا طوفان آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.